63 کے ہیں بھائی, اب ہمارے میں وہ انرجی تو نہیں ہے نا کہ آپ ہم سے ڈانس بھی کروا لے, دھول بھی بجوا لے, وہ چیز تو نہیں ہوتی. کیا مزہ آتا ہوگا بہت جب مزہ آپ لوگ آتا تھا کرتے جی, تھے, بہت مزہ آتا تھا, اتنا مزہ آتا تھا. اب میں نے آپ سے کہا نا, ہم صبح 10-11 بجے سٹارٹ کرتے تھے, صبح 6 بجے تک, ان اپنوں میں کسی چیز کی تھکن نہیں ہوتی تھی. پھر وہاں سے سب نکلتے تھے ساتھ, حلوہ پوری کھانا, چنا پوری کھا کے پھر اپنے اپنے گھر یا کام پہ چلے جاتے تھے. ویری انجوائبل. اور وہ نظر آتا تھا, وہ ٹیم ورک کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں. ٹیم ورک کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. وہ پوری ٹیم لگتی تھی. ون مین شو کرنا ہے تو پھر تو آپ جا کے کامیڈی میں اسٹیج پہ کھڑے رہ کے اکیلے بول کے آ جائے, جو لطیفے سنانے, وہ ون مین شو ہوتا ہے. یہ ون مین شو تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اس کے اندر ہم 9 آرٹسٹ تھے, 9 لڑکے لڑکیاں مل کے. بشران خانی بھی تھی اس کے اندر, اشرف خان بھی تھا. تو یہ سارے ہمارے 9 کی ٹیم تھی, اور ہم 9 آدمی جو تھے وہی سارے کھا کے کرتے تھے. بنگی بھی ہم بنتے تھے, پولیس والے بھی ہم بنتے تھے, مینی بس والے بھی ہم بنتے تھے, روٹی بھی لگانا ہمارا کام تھا. اب یہ سب کلاسک ہیں واقعی, یہ سارے کام جو ہے وہ کلاسکس میں آ جائیں گے. اگر آپ ابھی 2 دن پہلے معین اختر صاحب کی ایونورسری گزری, ان کے بھی آپ کام دیکھیں, معین اختر کے بھی, تو لیکن سارے کلاسک. معین اختر صاحب کی کیا بات تھی, تو ان کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. جی ہاں. اور میں اس کو تو تقریباً کوئی 40-45 سال سے ہماری دوستی ہے, جب سے وہ ادھر تھے. میں تو ان کے فنکشنوں میں جاتا تھا, ان کے ساتھ جاتا تھا. ان کو لوگ اتنے چھوٹے سے ہوتے تھے, ان کو لوگ پیسے نہیں دیتے تھے. اور اس زمانے میں 200-250 روپے کی تو بکنگ ہوتی تھی, 150 روپے کی. 68-69 کی بات ہے, تو اس میں تو 200 روپے کی تو ویلیو ہوتی تھی. وہ پہلے میں لیتا تھا, اس کو پھر اشارہ کرتا تھا, پھر وہ اسٹیج پہ جاتے تھے. اور اس کے والد, اور اس کے والد صاحب نے میرا نام بھی کہ تو معین کا باڈی گارڈ ہے بھائی, اس کے ساتھ جایا کرنا. پھر رات کو اس کو لالو قید کے گھر پہ چھوڑتا تھا, پھر اپنے گھر جاتا تھا. ہماری تو بہت پرانی دوستی تھی. بس جی, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. ہم سب دعا وہ ہونا چاہیے ان کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ کل پرسوں ہی ان کی برسی ہوئی ہے. اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں ادھر گیا تھا 12:30 بجے قبرستان میں, تو وہاں کسی نے پھول بھی نہیں ڈالے تھے ان کی برسی پہ. میں تو بس, میرے کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہی معین بھائی کی قبر ہے. تو میں نے جو لے کے گیا تھا, پھول کی پتیاں اور وہ کچھ ہار لے کے گئے تھے, موم بتی, اگربتی, یہ سب جلا کے دعا مانگ کے آنے کا. بس جی, کیا کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے ذرا جاننا چاہوں گی, ہم اینٹی بایوٹکس کے بارے میں بات کر رہے تھے. اینٹی بایوٹکس کیوں ڈینجرس ہے؟ کیونکہ دیکھیں, اور ایک اور بات, کیوں ڈینجرس ہے, اور اتنے آرام سے کون سے ڈاکٹرز ہیں جو وہ ایزیلی اینٹی بایوٹکس جو ہے نا وہ ریفر کر دیتے ہیں کہ جی اچھا بخار ہوا ہے, آپ اینٹی بایوٹک دے دیں, 1 منٹ میں بخار اتر جائے گا. دوسرے سوال کا جواب تو میں نہیں دے سکوں گا, کیونکہ میں سب ڈاکٹروں کے اوپر پولیس گارڈ کی طرح تو ہوں نہیں. بات یہ ہے کہ میں خاص بات سمجھنا, میں نے تو کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ والدین خود بھی سٹارٹ کر دیتے. ہاں بالکل. ابھی ادھر بخار ہوا, رات بھی نہیں گزری, صبح کو سٹارٹ کر دیں گے, اور پھر بتائیں گے ڈاکٹر صاحب میں نے یہ شروع کر دیا. آپ کے پاس آتے ہیں ایسے؟ ہمارے پاس بہت آتے ہیں, کل ہی میں نے 3-4 لوگ دیکھے. دیکھیے تو ڈاکٹروں کو بات یوں نہیں ہے, حقیقت میں اس کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. اینٹی بایوٹکس کیا ہے؟ اینٹی بایوٹکس وہ دوائیاں ہیں یعنی کیمیکلز ہیں جو آپ کے جسم میں جا کر جو جراثیم ہے, بیکٹیریا, وائرسز کے اوپر یہ کوئی کام نہیں کرتے. بیکٹیریا ان کو مارنے میں یا قید کرنے میں مدد دیتی ہے. آپ کے جسم کا بھی دفاعی نظام چلتا رہتا ہے مختلف اقسام میں. اچھا, اب اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے جراثیم کی جو خود سے ہم کہتے ہیں سیلف لمیٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کئی مرتبہ ٹائیفائڈ جیسی بیماری جو ہے نا وہ بھی بغیر دوائی کے ٹھیک ہو جاتی ہے, مگر اس کے آسرا نہیں رکھتے, کیونکہ اب ہمارے پاس اینٹی بایوٹک ہے, اب ہمارے پاس دوائیاں اور تشخیص ہے جو ہم اس کو علاج کرتے ہیں. موسٹلی آپ اس کی چانس نہیں رہتے. مگر کہنے کا مقصد یہ کہ کبھی کبھی ایسی انفیکشنز بھی انسانی جسم اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو اینٹی بایوٹک کچھ ایسی صورتحال میں دی جاتی ہیں جس کے اندر انفیکشن مسائل پیدا کر رہے ہیں اس بچے کے لیے. ٹھیک ہے, بخار کی تیزی ہے, نمونیا ہو گیا ہے, خون کے اندر اس کے زہر آ رہا ہے, تو آپ اینٹی بایوٹک ضرور دیں.
मगर हर बुखार जो शुरू जैसे बात की थी ना, हर बुखार जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अलामत नहीं है, और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसके वो एंटीबायोटिक्स काम करेंगी, वो एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए जो उस जगह पे इन्फेक्शन का अमल पूरा करेंगी। तो कॉल है, कॉल ले लूं? जी जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं समी बात कर रहा हूँ, कैसी हो? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं समीर? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे समीर? जी मुझे ये पूछना है कि मेरा बेटे को फ्लू का प्रॉब्लम रहता है हर वक्त, तो डॉक्टर साहब से इस बारे में पूछना। अच्छा, तो कब कितने टाइम में रिपीट होता है? ड्रॉप हो गई है, इतनी जल्दी में आपने कॉल करी समीर, ये तो बता देते। उनके बेटे को फ्लू का प्रॉब्लम रहता है। चलिए उसको टच करते हैं, हम ज्यादा शायद वो रिकनेक्ट कर लेंगे। तो हम कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स जो है वो एक तो प्रॉपर इन्फेक्शन हो उसके लिए खुसूसन एंटीबायोटिक है। फिर वो एंटीबायोटिक अगर इन्फेक्शन कान में है तो क्या कान में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, अच्छा, उसकी खुराक कितनी होनी चाहिए। ठीक है। कई एक मरतबा लोग बोतल पे पढ़ के और स्टार्ट कर देते हैं, कई मरतबा 1 साल का बच्चा जो है वो 6 किलो का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है और 13 का भी हो सकता है। अब वहां पे तो बोतल में लिखा है ना 1 साल का बच्चा और इतना दीजिए, अब 13 किलो वाले बच्चे और 6 किलो वाले को वही वजन लिखा हुआ है उम्र के हिसाब से। तो ये असेसमेंट जो है वो डॉक्टर का काम है कि तोल नाप के दवाई दे, तो तोल नाप के दवाई देने से टारगेट में निशाना सही बैठेगा। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो सिलेक्टिव होना चाहिए। अच्छा, क्यों सिलेक्टिव होना चाहिए? एक तो ये देखना है कि पहुंचती है दवा वहां पे और प्रॉपर अंदाज में पहुंचती है, मगर दूसरा ये कि ये जरासीम जो है वो इन एंटीबायोटिक को सही तौर पे मुदाफित कर सकेंगे, इलाज हो जाएगा या नहीं होगा, रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं प्रॉपर है। फिर ये केमिकल आपके जिस्म में जाएगा, उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो आपको जहन में रखने होते हैं कि बीमारी को ठीक कर रहे हैं या साइड इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, दोनों का मवाजना करेंगे, किसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा है, वहाँ पे आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। मगर हमारे पास अमूमन घर वालों से शुरू होता है, अच्छा, और डॉक्टरों तक पहुंच जाता है कि भाई दवाई जल्दी से, एंटीबायोटिक जल्दी से दे देते हैं, और कभी कभी उसकी सिलेक्शन में भी एरर होता है। वो समझते हैं ये तो वही मसला है, हालांकि वो यही मसला नहीं, दूसरा कुछ होता है। ये बात जो है ना उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, घर वालों को भी जी और डॉक्टर्स को भी, घर वालों को ज्यादा। और एक और बात कह दूं, जी जी जरूर, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खूबसूरत है। बिल्कुल कहिए डॉक्टर साहब। पाकिस्तान के अंदर मैं अमूमन कहता हूँ अब डॉक्टर को डॉक्टरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल, क्योंकि हर शख्स, हर बच्चा, बुढ़ा, मेहतरानी और अलावा उस्ताद वगैरह जो भी हैं, बड़ी भी, सब जो है ना वो डॉक्टर हैं। हर एक ने आपको मशवरा देना है। टोट के एक बीमार हो गया ना खुदा न खास्ता, तो उस घर में जो 15 लोग हैं वो उस शख्स को 15 मशवरे देते हैं। उन 15 मशवरे ने उसके अंदर खिचड़ी बना देनी सर में। मैं ये करूं कि वो करूं, खासतौर पर नई अम्मा जो होती है, पहला बच्चा होता है, और आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बड़ी फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज कम है, तो वो बेचारी बड़ी परेशान होती है। वो तो उसके सर में से आप देख सकते हैं कि धुआं उठ रहा है, इतनी गर्म हो जाती है तो उनको परेशानी हो जाती है, क्योंकि इतने सारों की हो रही होती है। और किस किस की सुने, आप कभी टोटकों पे अमल करते हैं या नहीं? तो आप क्या करते हैं? मैं तो अपनी वही कॉन्स्टेंट पेनेडोल जो दर्द की गोली, हाँ ये ले लेते हैं। हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का भी एक्चुअली रिवाज बहुत ज्यादा है। ये नहीं कि वो सेल्फ मेडिकेशन एक हद तक कोई बुरी बात, जैसे सर दर्द है, बुखार है, तो मैंने अगर कोई दवाई सर दर्द बुखार की ले ली तो कोई गलत बात नहीं की, उस हद तक सर में, मगर उसको कंटिन्यू करना, फिर उठा के हमने एंटीबायोटिक भी ले ली, फिर नज़ले खांसी की दवा के अलावा और कुछ भी उठा लिया, जनाब दस्तों के लिए ये दवा देनी है, उसके लिए ये देनी है, वो दवाइयाँ मुकर्रर हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक्स में एक तादाद होती है, अगर आप कोई एंटीबायोटिक दी अगर जैसे डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि तो उसका ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना, कि आपको इस टाइम से लेकर इस टाइम तक लेनी है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बीच में आप स्किप कर जाते हैं क्योंकि वो 8 आवर्स का गैप होता है, फिर उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर आपने स्किप कर गई, भूल गए, देना भूल गए, आपने किसी और टाइम पे जाके दे दिया, पार्शली दिया? वो बात ये है कि देखिए, ये एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक डेली देने होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक 8 घंटे पे, 6 घंटे पे, 12 घंटे पे देने होते हैं। वो एंटीबायोटिक की हाफ लाइफ कहते हैं कि जिसमें में कितनी देर तक वो रह सकती है। अब वो अगर आपने इंटरप्ट कर दिया बिफोर टाइम, तो वो जरासीम भी बहुत होशियार है, अल्लाह ताला ने उनको भी बड़ी दिमाग दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई ये दवाई अब कम हो गई है तो इसके साथ रहना कैसे सीख लूँ। यू लिव विथ हार्ड कंडीशंस, राइट? जैसे आपके पास बिजली नहीं आती, या आती नहीं है,
کبھی کبھی دکھاوے کے لیے آ جاتی ہے، تو آپ اس کے ہم نے لیے اس کو system مداوا سمجھ کر لیا لیتے ہیں کہ اپنا۔ کس طرح میں اس کے لیے ایڈجسٹ کر لوں. بالکل تو جراثیم بھی اسی طرح ہے، دے ایڈجسٹ themselves. اس کو ہم کہتے ہیں ریزسٹنس. یعنی پھر اینٹی بائیوٹک وہ جب سسٹم میں آئے گی تو بہت ممکن ہے کہ وہ سیکھ لیا ہو کہ بھئی اس کو کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کو کس طرح کھیلنا ہے نا. وہ بالر کون سا ڈیفیکلٹ بالر ہے اس کو بھی بیٹسمین کھیل لیتا ہے نا، اچھا بیٹسمین کھیل رہا تو یہ اچھے بیٹسمین بن جاتے ہیں. اچھا، اگر ہم نے اس کو دینا ان کو غیر مناسب ڈوز میں دیا، ٹھیک ہے، غیر مناسب رفتار میں دیا، یا کم ٹائم کے لیے دیا، یا ایکسٹینڈڈ ٹائم کے لیے دیا، ان یوزلی ایکسٹینڈڈ ٹائم، تو پرابلم ہو جاتا ہے. اور اس کو ڈرگ ریزسٹنس کہتے ہیں. ٹائیفائڈ میں یہ پرابلم، جیسے ٹائیفائڈ میں یہ پرابلم عام ہے، یہ پرابلم ٹی بی میں عام ہے، جس کو ہم ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنس کہتے ہیں. حتیٰ کہ ملیریا میں بھی ہے. اچھا، ملیریا کی بات نکلی تھی نا، اس کی جو دوائیاں ہیں وہ ناقص ہو گئی ہیں کافی حد تک. اکیلے آج کل اس کے لیے وہ دوائیاں ریکمینڈ کی جاتی ہیں جو کمبینیشن ہے. اچھا، تو آپ دیکھیں گے آج کل کمبینیشن کی بڑی مارکیٹ بنی ہے. جی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ آپ ایک اینٹی بائیوٹک لکھ کے دیتے ایک آدمی کو کہ بھائی یہ دن میں 1 دفعہ لینی ہے یا 2 دفعہ لینی ہے اور 5 دن ضرور لینی ہے. اب بندہ 3 دن لیتا ہے اور اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہے تو کہتا ہے یار میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، وہ چھوڑ دیتا ہے. 2 دن بعد اس کو پھر وہی ہو جاتا ہے، وہ ایک دم سے ریورس ہو جاتا ہے. وہ سوچتا نہیں ہے کہ میں اگر 2 دن اور لے لوں گا تو میں پھر صحیح ہو جاؤں گا. جی ہاں. اور بچوں میں نارملی ہوتا ہے کیونکہ وہ 8 گھنٹے کا ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ یا تو سلیپنگ ٹائم میں آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پرابلم کر جاتا ہے جو آپ بھول جاتے ہیں. وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ 8 گھنٹے کی یا جو فریکوینٹ دیا جاتا ہے وہ ذرا مشکل کا معاملہ ہے. مگر مثال کے طور پر 8 گھنٹے کی دوائی میں آپ کو بتاؤں نا، وہ صبح 7 بجے سے لے کے 7 بجے ڈوز دے، دوپہر کو 3 دے، رات کو 11 دے، آپ کی رات آزاد ہو گئی. کیلکولیشن کریں، میمن سے پوچھیں، ہم آپ کو بتا دیں. ڈاکٹر اقبال میمن ہے نا ہمارے ساتھ، اب تو ہم انہیں سے پوچھیں گے، وہ ہماری ساری حساب کتاب میں میمن اور پارسی سے اچھے کوئی نہیں. صحیح. اور دونوں کو ساتھ بٹھایا ہے. پارسی لوگوں کا تو پھر کیک سب سے زیادہ مشہور ہے، بیکنگ کیکس جو ہوتے ہیں بڑے زبردست ہوتے ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں مشہور ہے کھانے پینے کی. جی ہاں بالکل. کیلے کے پتے کی مچھلی بھی بہت مشہور ہے. کیلے کے پتے کی مچھلی یہ کیا ہوتی ہے سر سے بتائیں. سر یہ ہم لوگ کہتے ہیں پاترانی مچھلی. اچھا. وہ مچھلی ہوتی ہے، اس کے پیسز ہوتے ہیں وداؤٹ اینی کون نہیں، اس کے کانٹے شانٹے کچھ نہیں ہوتے. اس کے پیسز ہوتے ہیں، اس کے اوپر آگے پیچھے دونوں کی طرف چٹنی لگتی ہے ہرے دھنیے کی اور مرچے کی، اور اس کو پھر کیلے کے پتے کے اندر رکھ کے اس کو رسی سے باندھ کے پھر اس کو بھاپ کے اوپر پکانا، اور وہ سارا مسالہ جو ہے نا مچھلی کے اندر جذب ہو جاتا ہے. پھر آپ جب کھول کے کھاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں مزیدار. تو صبح سے پانی آ گیا. عادل صاحب کو یہ کہتے ہوئے پانی آ رہا ہے. وہ تو یاد کر رہے سنڈے کو ہی کھائیے. اچھا سنڈے کو ہی کھائیے، بہت اچھی بن گئی ہوگی. جب بھی تو ان کو یاد آ رہی ہے وہ اس وقت نا. ویسے اور کیا کیا چیزیں مشہور ہوتی ہیں تھوڑا سا بتائیں. ہمارا ایک کھانا ہے دھان ساگ، وہ بڑا مشہور ہوتا ہے. وہ ہے دال، 7 قسم کی دال ہوتی ہے جسے آپ علیم بناتے ہیں. جی ہاں جی. تو ہم لوگ بناتے ہیں دھان ساگ. وہ 7 قسم کی دالیں ہوتی ہیں، اس کے اندر بیگن بھی ہوتا ہے، آلو بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مل کے اس کو بوائل کرتے ہیں. اچھا. بوائل کرنے کے بعد اس کو گرائنڈ کر دیتے ہیں. ساری چیزوں کو گرائنڈ کر کے پھر اس کے اندر ایک مسالہ مشہور ہے سامبار کا مسالہ. سامبار کا مسالہ. اٹلی سامبار. تو وہ سامبار کا مسالہ ڈال کے اور جو دھان ساگ کا مسالہ جو ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ڈال کے پھر اس کے اندر اس کو ورار کرتے ہیں جیسے دال کا. اچھا، یعنی کہ وہ ایک وہی ٹائپ ہے. اور اس کے اندر پھر گوشت ڈالتے ہیں بوائل کرنے کے بعد. اور چاول جو ہوتے ہیں وہ براؤن والے چاول ہوتے ہیں. اچھا، براؤن چاول ہوتا ہے. اچھا، تھوڑے سے ڈائٹ کانشیس بھی ہوتے ہیں آپ. نہیں، براؤن چاول اس کے اندر وہ پیاز جلا کے نہیں، وہ آپ پیاز لال کر کے کالا کر کے اور اس کے اندر چینی ڈال کے اس کو کالی کر کے پھر جب پانی ڈالیں گے نا اور اس کے اندر جب آپ وہ چاول ڈالیں گے تو وہ جب بوائل ہو جائیں گے تو براؤن رائس. اس کا مطلب ہے عادل صاحب خود کوکنگ کرتے ہیں. میرے کو انداز ایسے لگ رہا ہے میں خود کرتا ہوں کوکنگ، اور کرنی بھی چاہیے. اور میں کچھ بولوں گا تو میری وائف شاید ابھی پروگرام دیکھ بھی رہی ہوگی تو وہ کہیں آفینڈڈ نہ ہو جائے. میرے بچے میرے ہاتھ کا ہی کھاتے ہیں یا پھر نوکرانی کے ہاتھ کا. ٹیلی فون لائن ملانی پڑے گی. نہیں، اس میں